نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ آج کے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے اصول، طریقے اور ضابطے بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، حالانکہ اپنے نفس کے تعلق سے اسے بھول جاتے ہو۔ وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک اصول بیان کیا ہے، ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ انسان کو بھلائی اختیار کرنا چاہیے، بھلائی کا پرچار کرنا چاہیے، خود انسان کو نیکی کا خوگر بننا چاہیے۔ لیکن جو بات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ایک انسان کے دل میں آنے کے بعد اس کا احساس جاگنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نیکی اچھی سمجھی، بھلائی اچھی سمجھی تو تم نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، لیکن جب اپنے نفس کی بات آتی ہے، اپنی ذات کی بات آتی ہے، اپنی انا کی بات آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تم بھول جاتے ہو۔ آج اگر ہم دیکھیں گے، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروپ ہیں، ہر آدمی اصلاح کا کام کر رہا ہے، سدھار کا کام کر رہا ہے، لیکن اسے اپنے سدھار کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انسان کسی دن بھی ایمانداری سے ذرا سا اپنی زندگی کی طرف جھانک لے تو دنیا ختم ہوگی، تو انسان سے 3 سوال اس کے قبر میں ہوں گے: تمہارا رب کون، تمہارے رسول کون، اور تمہارا دین کیا؟ تینوں سوال اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا،
تو انسان کی اپنی عمر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ یہ عمر کہاں گزاری ہے. اسی عمر کا ایک بیش قیمت حصہ جو ہے وہ ہے اس کی جوانی. دوسرا سوال اس کی جوانی کے تعلق سے کیا جائے گا. تیسرا سوال اس کے اپنے مال کے تعلق سے کیا جائے گا. بعض روایات میں علم پہلے ہے کہ اس نے کتنا سیکھا ہے, کتنا جانا ہے, اس تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا. اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس کے مال کے تعلق سے, اور مال میں 2 حصے کیے جائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. یہ بھی حشر کے میدان میں چاروں سوالات اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے فکر ہے آپ کی اصلاح کی. میں پریشان ہو چلا ہوں کہ آپ کیوں نہیں سدھر رہے. کسی دن ہم نے ایمانداری سے اپنے آپ میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نے اپنے نفس کا بھی تجزیہ کیا کہ نہیں, کہ بذات خود ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں. ہمارے چلنے میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے سونے میں, ہمارے جاگنے میں, ہمارے پڑھنے میں, ہمارے عمل میں کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہے جس کی ہم اصلاح کر لیں. قرآن مجید نے اسی بات کو دوسرا انداز دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو, ایسی بات کرتے ہی کیوں جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے. سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا ہے, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے, اپنی ذات کی بات آتی ہے, اپنی بات آتی ہے, تو اس میں ہم بہت کمزور محسوس ہوتے ہیں. قرآن مجید نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے یہ بات. ذرا سی پسند و ناپسند ہماری کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں میں ہماری پسند کے مطابق تو تم کام ہی نہیں کرتے. آپ کی پسند کے حساب سے چلے گا تو بہتر ہے, اور اگر آپ کی پسند کے حساب سے نہیں چلے گا تو وہ آدمی بہتر نہیں ہے. ہمارا اپنا تجزیہ یہ ہے. اور اللہ کہتا مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ بات, اور پھر ہم کر رہے ہیں. تو خالق سے ٹکرا رہے ہیں, مالک سے ٹکرا رہے ہیں, جس کی کل کائنات ہے اس کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نقطہ وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کہ تم لوگوں کو بھلائی کا تو حکم دیتے ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن بھلائی کی بات, نیکی کی بات آتی ہے اپنی ذات کے تعلق سے تو بھول جاتے ہو. بھلائی کا حکم دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری, اس سے زیادہ بھلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے نفس کو سدھارنا چاہیے. اور اس وقت جو زمانہ آ چلا ہے, ہم دیکھیے اپنی جان کی کتنی فکر کر رہے ہیں. یہ پتہ چل جائے کہ بیٹے کو کرونا ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری تو بہت دور کی بات ہے. دوری سے پوچھے گا ابا بتاؤ آپ کا ATM کہاں ہے, اس کا نمبر کہاں ہے. یعنی جو اپنی فائدے کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت دور سے پوچھ رہا ہے کہ کہیں یہ کرونا مجھے نہ لگ جائے. جس طرح اس بیماری کو سامنے رکھ کر ہم نفس نفسی کے عالم میں ہیں, اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کو بار بار اس کو کھنگالیں, اس کو سمجھیں, اور جہاں جہاں کسی تعلق سے کمی و نقص ہیں اس کی اصلاح کر لیں, اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضری ہو ہماری. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ لوگوں کا سدھار کرنا چاہیے, دین کو پھیلانا چاہیے, شریعت کو عام کرنا چاہیے, ایک ایک بات انسان تک پہنچانا چاہیے. لیکن وہاں بھی ہمارے پاس کسی تعلق سے ایک چیز
پوشیدہ رہ جاتی ہے یا اس کو ہم نظر انداز کر کے چلتے ہیں، چشم پوشی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کی طرف بھی ہم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ نے اپنا سدھار کتنا کیا ہے، رسول اللہ نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے، رسول اللہ کی اپنی زندگی کہاں کھڑی ہوئی ہے، اس کے پاسنگ ہم کہاں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہمیں ضرور مشاہدہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایک کتاب ہے دا 100، اس میں دنیا کے 100 ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سب سے اچھی اپنی زندگی گزار کر گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا رائٹر مسلمان نہیں ہے، اس کتاب کا لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، دنیا کے بہترین 100 انسانوں کو منتخب کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے انتخاب کیا ہے تو اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ کتاب سامنے آئی، لوگوں نے پڑھا، سوالات کیے اس سے، اور سوالوں میں ایک سوال یہ نکل کر بھی آیا کہ آپ کے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں۔ ہم نے ساری بات ختم کر دی، آپ کے اپنے نبی نہیں ہیں، آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر کیوں نہیں دیا؟ جس کو اپنا نبی کہتے ہیں، جن کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، جن کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، اس نبی کا تذکرہ آپ نے پہلے نمبر پر کیوں نہیں کیا؟ اس نے برجستہ کہا کہ دراصل میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی پڑھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پڑھی ہے۔ میں نے جب اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے سامنے صرف ان کی ایک ماں کھڑی ہے، ان کے تو باپ نہیں، انہوں نے تو شادی نہیں کی، ان کے تو بچے نہیں ہیں۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عبادت میں سچا پاتا ہوں، ایماندار پاتا ہوں، مکمل جیسا ہونا چاہیے ویسا پاتا ہوں، لیکن اپنے نبی کو جب دیکھتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے تو بیوی نہیں تو کیسے چیک کروں؟ اور جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنا چاہا تو زندگی کے ہر گوشے میں جس طرح سجدے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے ایسا سجدہ کرتے کہ کبھی کبھی میں گھبرا جاتی کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ اتنی یکسوئی، اتنا خشوع و خضوع، اتنا اپنے اللہ سے تعلق کہ جیسے دنیا سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہو اللہ کے رسول کا۔ فرماتے ہیں جس طرح ایمانداری سجدے میں پائی رسول اللہ کے، ویسے ہی میں نے رسول اللہ کی مکمل زندگی کا مشاہدہ کیا تو کہیں بھی جھول نظر نہیں آیا، کہیں بھی نقطہ رکھنے کی رسول اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا رسول اللہ کے بارے میں کہ آپ مدینہ میں ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ غول لگائے ہوئے ارد گرد آپ کے دین سیکھ رہے ہیں اور بہت اہم بات چل رہی۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی مسجد نبوی کے دروازے پر، تو جو صحابہ کو سمجھا رہا ہے، دین کی باتیں انہیں بتا رہا ہے، نصائح فرما رہا ہے، حدیث میں آتا آپ نے سب چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد حدیث میں آتا آپ سیدھے چل دیے تیزی سے دروازے کی طرف، اور دروازے پر آپ رکے اور اس بوڑھی ایک عورت کو آپ نے جو دیکھا وہاں پر کھڑی ہے، اس کو آپ نے اپنے کاندھے سے سہارا دیا اور اس کو سہارا دیتے ہوئے آہستہ آہستہ اسی جگہ لے آئے جہاں بیٹھ کر آپ واعظ و نصائح فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول نے پہلے اپنی چادر بچھا دی اور پھر اس بوڑھی عورت کو اس چادر پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تک بھی دیکھا کہ وہ بیٹھی ہیں بات کر رہی ہیں، اللہ کے رسول نے ساری توجہ ہماری طرف سے ہٹا دی اور مکمل انہی کی بات سنتے رہے۔ ان کی بات سننے کے بعد جو انہوں نے کہا اس میں اللہ کے رسول نعم 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 ہاں 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 کرتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اب میں چلنا چاہتی ہوں تو اسی طرح آداب کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے کاندھے کا اس کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ اس کو دروازے تک لے آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول پھر واپس آئے اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کو واعظ و نصائح شروع کر دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا
کہ اللہ کے رسول کتنی عمدہ محفل چل رہی تھی، کتنی آپ بیش قیمتی باتیں بیان فرما رہے تھے. آپ نے صرف اس بوڑھی عورت، وہ بھی کالی کلوٹی اور بڑھیا کی وجہ سے سارا اپنا واعظ و نصیحت چھوڑ دی اور آپ نے ساری توجہ اس کی طرف مبذول کی اور آپ نے کافی وقت اس کو دے دیا. تو معلوم کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھی صحابی شاید تم جانتے نہیں ہے کون ہے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے جس نے بچپنے میں مجھے دودھ پلایا تھا. وہ دا 100 کا رائٹر لکھتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل نے یقین و بھروسہ کر لیا کہ سچائی اسی میں ہے کہ یہ تو حلیمہ سعدیہ ہے جو بچپنے میں چند پیسوں کی وجہ سے دودھ پلا رہی تھی. اگر آمنہ ملی ہوتی اللہ کے رسول کو نبی ہونے کے بعد تو جس طرح سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے اسی طرح بتاتے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے اور ماں سے کس طرح ٹوٹ کر ایک انسان کو اپنی زندگی جوڑ کر رکھنی چاہیے. ہم تو ہر جگہ ٹوٹ رہے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم ہر جگہ بکھر رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے. اگر رشتوں کی یہاں بات کر دی جائے، میں نے ماں کا تذکرہ صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ماں سے بڑا کوئی تھک گئے. کچھ چلنے والے مسافروں نے بتایا کہ ایسے ایک بچے کے بارے میں ہم نے مکہ میں سنا تھا کہ نیلامی ہوئی ہے اور مکہ میں کسی عورت نے اس کو خرید لیا. بھاگے کسی کا بچہ کھو جائے، پتہ چلے کہ یہاں سے خیر نگر فوراً بھاگ جائے گا، وہاں سے ڈھوائی نگر تو فوراً بھاگ جائے گا. بچے کی ممتا ہی ایسی ہوتی ہے، جہاں کہا لوگوں نے وہ بھاگے. مکہ بھی آ گئے. باپ مکہ آیا، پتہ چلا کہ ایسے ہاں اور حضرت خدیجہ کے تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں ایک نبی ہیں ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا گیا. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیا ہے، کیوں اس 100 میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نام آیا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، خدمت پر معمور ہے. باپ آ گیا، باپ کا سنا تو تھوڑا سا بچے کے اندر میرے ابا آئے ہیں، گیا ملاقات کی، بیٹھے اللہ کے رسول کے ساتھ بات چیت ہوئی. آپ نے جو کچھ تھا حاضر کیا کھانے پینے کا سامان اور اس کے بعد جو اس کا تو مدعا جو تھا وہ یہی تھا کہ میرا بچہ مجھے چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا زید تمہارے والد آئے، جاؤ. اس نے کوشش کی کہ جو خریدا گیا تھا وہ پیسہ دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. تو حدیث میں آتا ہے بچہ بل بلا کر رونے لگا اور کہا کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. جو شفقت، جو پیار، جو محبت میں نے آپ سے سیکھی ہے، میں نے اپنے ماں اور باپ میں کبھی محسوس نہیں کی، آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. فرمایا تمہاری ماں پریشان ہے، تمہارا ابا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، یہاں تک آیا ہے. میں چاہتا نہیں ہوں لیکن تم رہو گے اسی کے ساتھ، تو اس لیے میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں. تم جاؤ اپنی ماں سے ملو. کہا نہیں، میں نہیں جا سکتا. میں آپ سے التماس کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. چھوٹا سا بچہ، کتنی ممتا اللہ کے رسول نے اس کو دی ہوگی. آج اپنے بچے کو ہم نہیں دے پاتے، معاف کیجیے گا. اور بچوں کیا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ مساجد کے ذمہ داران، مسجد کے ائمہ علماء تک ان کو ڈانٹتے دیکھا میں نے کہ بچے اگر مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کو دھتکارتے ہیں، بھگاتے ہیں. آپ نے رسول اللہ کو نہیں پڑھا. حسن و حسین خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول جمعے کا. حدیث میں آتا ہے دونوں بچے بھاگے چلے آ رہے ہیں اور چوکا اتنا نیچا ہے اور چھوٹی عمر اتنی ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے، گر جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ممبر سے اتر گئے، خطبہ بند کر دیا اور اس کے بعد ایک کو اس گود میں لیا اور ایک کو اس گود میں لیا، پھر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا. امامہ اللہ کے رسول کی، حضرت زینب کی بیٹی، حدیث میں آتا نماز آپ پڑھا رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول جاتے اور وہ پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے رسول سجدہ لمبا کر دیتے. اور احادیث میں بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لیتے، نماز پڑھاتے اور اس کے بعد اللہ کے رسول سجدے میں جاتے، اتار دیتے اور اتارنے کے بعد اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر گود میں لے لیا کرتے. ہم نے اسلام نہیں پڑھا. آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ ہم نے کون سی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں؟ ہم نے کسے شریعت مان لیا ہے؟ ہم نے کس کو دین مان لیا ہے؟ اور کس ڈھونگ میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، ہم نے سچائی اسلام کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی.
اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ قرآن جو سمجھتے تھے اس دنیا میں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ اس صف سے اس صف تک بھاگا پھرتا تھا، اور جب نماز دیکھتا کہ سلام پھیر دیں گے اللہ کے رسول تو سیدھا آ کر بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی گھر بھاگ جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے، کسی صحابی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ اگر مسجدوں سے بھگائے جائیں گے بچے تو کب سیکھیں گے؟ کون سکھائے گا؟ ماں کو دین آتا نہیں، بہن کو دین آتا نہیں، ہمارے گھر کی بہوؤں کو آتا نہیں، عقیدہ ہمارے پاس صحیح نہیں، فکر ہماری صحیح نہیں، ہمارے اندر صحیح معنی میں اصلاح کے ذرائع نہیں، پھر کہاں وہ سیکھے گا؟ بات دوسری طرف چلی گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ زید بن حارثہ ایک غلام بیچا گیا، کتنے دن کے بعد ان کے باپ بھاگے آئے دیکھنے کے لیے کہ اپنے بچے کو لے جائیں، لیکن بچے نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ممتا تھی رسول اللہ کی، یہ پیار تھا رسول اللہ کا، یہ بچوں کے تئیں رسول اللہ کی محبتیں تھیں۔ کس طرح رسول اللہ بچوں کو سنوارتے تھے اور سدھارتے تھے۔ بات پھر وہی میں آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ قرآن مجید نے بیان کیا تھا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر پوری کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن جب اپنی ذات کی بات آتی ہے، اپنے نفس کی بات آتی ہے تو اس کو نیکی کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ اصل ہے کہ پوچھ تو اس سے پہلے ہوگی، جب یہ بچے گا، جب یہ جہنم کے لائق نہیں بنے گا تب پوچھ ہوگی کہ تم نے معاشرے میں کیا کیا ہے، سوسائٹی میں کیا کیا ہے، لوگوں اس کے ساتھ کیا۔ جب یہ خود پھنس گیا، یہ قیدی بن گیا، یہ مجرم بن گیا، یہ حوالات پہنچ گیا، یہ جیل پہنچ گیا، تو کس کی ضمانت کرائے گا یہ؟ اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح کے تعلق سے قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز اللہ کے دربار حاضر کرو۔ مال ہے تو سب سے اچھا، وقت ہے تو سب سے اچھا۔ یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن میں اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو کہنا مولانا اب ہم آپ کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے اب تو گھر سے نکلنا ہی دشوار ہے۔ اپنی جان کو پیش کرو، ایسے وقت میں پیش کرو جب ضرورت ہے آپ کی جان کی۔ اس پر ایک بات اور ایک صحابی کا واقعہ، بات وہیں ختم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھ گئی، بہت علاج کرایا، آخر میں علاج کارگر ہو گیا اور وہ صحت مند ہو گئے۔ حکیم نے بتایا کہ جو ان کی پسندیدہ غذا ہے اب شروع کر دو۔ بیوی جانتی تھی مچھلی کھاتے تھے، مچھلی منگائی، بنائی، اور بنانے کے بعد جیسے ان کے پاس لائیں تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ کھٹکھٹا یا گیا، دیکھا، غلام نے بتایا کہ کوئی سائل آیا ہے مانگنے والا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ مچھلی جاؤ دے دو۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کو دینے سے روک نہیں رہی، لیکن میری ایک بات یہ سن لیں کہ ہو سکتا ہے اسے مچھلی پسند نہ ہو، مچھلی تو آپ کو پسند ہے نا، میں اس کو دینار و درہم دے دیتی ہوں، وہ اپنی پسند سے خریدے گا، اپنے بچوں کو کھلا دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کو بات پسند آ گئی۔ اس کے بعد کہا کہ دے دو۔ جب گئی وہ اور لے کر آئیں اور غلام کو دینے لگی، تب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دکھاؤ۔ دیکھا تو دینار اتنے زیادہ تھے کہ لگا کہ وہ کھانے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ان کو کہ میری بیوی کے اندر دینے کی صلاحیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کہا دے دو۔ وہ گیا اور ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا، غلام کی اس کو آواز دی، وہ آ گیا۔ بیوی نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، یہ دینار بھی دے دو اور یہ روٹی اور یہ مچھلی بھی دے دو۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے آپ کو کہا کہ آپ دینار اور زیادہ دے دیں، کہا اس لیے مجھے عجیب لگ رہا ہے اس وقت، اپنے نفس پر بوجھ سا لگ رہا ہے کہ مجھے پسند ہے مچھلی، اور مجھ سے اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت میرے دل کے اندر میری زبان پر بار بار آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی جب ملے گی جب سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے کرو گے۔ اب میں یہ نہیں تجزیہ کر پا رہا ہوں کہ میرے لیے اب دینار کی قیمت زیادہ ہے یا مچھلی اور روٹی کی ہے، اس لیے دونوں ہی حوالے کر دو اس سائل کے۔ ایسی زندگی اب ہمارے پاس نہیں رہی، معاف کیجیے گا۔ اس لیے تباہیاں آ رہی ہیں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، اور مسلمان دن بدن ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔
اگر عزت چاہیے، وقار چاہیے، صحت چاہیے، سکون چاہیے، سلامتی چاہیے، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا والا سایہ چاہیے، اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی رضا میں آنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی، اس کے نبی کی اطاعت کرنا پڑے گی، اس کے طریقے پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو صحیح معنی میں اسلامی زندگی بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ اللہ جو بھی اس دنیا میں چلا گیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی نیکیاں قبول فرما، اس کی سیئات سے درگزر فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں غیب سے مدد فرما، قرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ اللہ دنیا میں رکھ ایمان پر، خاتمہ ہو تو وہ بھی ہمارا ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔